اپریسیشن کیا نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کو بچپن میں یاد ہے جب کبھی پوزیشن آنے پر یا کوئی کپ ملتا تھا اسٹیج پہ بولا، اچھا وہ کپ جو ملتا تھا وہ کتنے کا ہوتا تھا؟ 50-100 کا. لیکن اس کے ملنے کی خوشی کتنی ہوتی تھی؟ کیونکہ اصل جو ہے نا وہ کپ نہیں ہوتا تھا، اصل اپریسیشن ہوتی تھی کہ سب کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں ابھی کل بھی دیکھ رہا تھا، میرا نا ایک چارجر گر گیا، کل کا بالکل ایکچو واقعہ ہے. میرا چارجر گر گیا تو وہ میری بچی گئی اور اس نے ڈھونڈ کے لا دیا. اب وہ بچی بار بار بولے یار بابا میں نے آپ کا چارجر ڈھونڈ دیا، بابا میں نے آپ کا چارجر ڈھونڈ دیا. کیوں بول رہی تھی؟ ہے اس کو اپریسیشن چاہیے تھی. تو میں نے دیکھا، میں نے یہ بچے جو ہے نا دین فطرت پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کیا ہو، ریکگنیشن ہو، کہ لوگ میری بات اچھائی کو کیا کریں، ریکگنائز کریں. اب اگر کوئی کمپنی اس فطرت کے خلاف چلے گی نا تو فطرت کے خلاف آپ چل نہیں سکتے، آپ تباہی کی طرف آئیں گے. تو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اپریسیشن صرف ریوارڈ سے نہیں ہوتی کہ بھائی آپ پیسے دے دیں، بلکہ آپ نے تھپکی بھی دے دی نا کسی کو کہ یار کیا کام کیا انہوں نے، کیا رپورٹ بنائی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا اب ہم آپس میں بھی، صرف باسز اور اونرز کا کام نہیں ہے، ہر ایک لائن مینیجر اپنے سب آرڈینیٹ کو، ایون کولیگ بھی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یار کیا رپورٹ بنائی، یار تم نے جو وقت پہ ای میل کر دی تھی نا، اب کھانا کھاتے ہوئے سب کے سامنے آپ نے تعریف کر دی، یار تم نے یار رات کو جو ای میل کر دی تھی نا اس کی وجہ سے کام ہو گیا، ورنہ تو میں کر ہی نہیں پاتا. تو اب ہم حدیث میں کیا آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پری ریکویزٹ ہے کہ آپ لوگوں کا کیا کریں، اپریشیٹ کریں، لوگوں کی تعریف کریں. مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں تعریف کرتا ہے، اکیلے میں تنقید کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو مجمع میں نہیں کریں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ اگر خطبے کے اندر آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ آپ سنتے ارحم بامتی ابو بکر، کہ آپ نے ہر ایک کی تعریف کی کہ میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، حضرت عمر دین کے معاملے میں سب سے سخت ہیں. واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے کامل عثمان ہے. واقضاہم علی، اور جو ہے وہ فیصلے کے اندر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں. اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن مجید کے سب سے زیادہ پڑھنے والا ابی بن کعب ہے. حلال و حرام کا جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور مسائل کا جاننے والا وراثت کے زید بن. تو آپ نے ہر ایک کو کیا دیا، اس کی جو کی پوائنٹ تھا اس کی کیا اپریسیشن دی کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا یار یہ ایکسل کا چیتا ہے یار یہ دیکھو نا ای آر پی کا چیمپئن ہے یار، یہ دیکھو یہ جو ہے نا فاسٹ موور لرنر ہے. آپ ہر ایک کو ٹیگ لائن دے سکتے ہیں، یہ بیسٹ امپلائی آف دا منتھ ہے. اب ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کسی کو سیف اللہ کہہ دیا، تو کسی کو سید الشہداء کہہ دیا، کسی کو نوجوانوں کا سردار کہہ دیا جنت کے. ہر ایک کو اللہ کے نبی نے کیا دیا، لقب دیے. اپریشیٹ کرنا سکھایا. اب اتنا اپریشیٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں پر بھی پازیٹیوٹی نکال کر اپریشیٹ کرتے تھے. ایک صحابی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے امام رکوع میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی جماعت نکل جائے گی، رکعت نکل جائے گی، تو وہ پیچھے کے صفوں میں ہی رکوع میں شامل ہو گئے. اب جب نماز سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا انہوں نے کیا؟ فرمایا بھائی جماعت رکعت نکل رہی تھی، تو بجائے اس کے میں صف میں آتا تو اس وقت امام صاحب کھڑے ہو چکے ہوتے، تو میں نے کیا کیا پیچھے. تو آپ علیہ السلام نے منع کرنا، ڈانٹا تھا نا، تم نے غلط کام کیا، تمہیں آگے جڑنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا، زادک اللہ حرصاً، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دین کے معاملے میں جو شوق ہے نا اللہ بڑھائے. کہ تم نے شوق کیا کہ رکعت نہ نکلے، تکبیر اولیٰ نہ نکلے، تم نے شوق کیا، اللہ تمہاری اس کو اور بڑھائے. لیکن ولا تعود، بیٹا آئندہ نہیں کرنا، بیٹا آئندہ نہیں کرنا. تو اس کی تعریف بھی کی، یعنی غلطی پر بھی اس کی کیا ہو رہی ہے، پازیٹیو نکالا کہ دیکھو تم نے جو خراب رپورٹ کر دی نا مجھے، یہ تمہارا شوق تھا کہ تم جلدی ای میل کرنا چاہ رہے تھے، تو یار دیکھو تمہارا کام تھا کہ تم چاہ رہے تھے کہ ٹارگیٹ ہو، لیکن بیٹا آئندہ تھوڑا سا ای میل کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ڈائریکٹ اس کو کہنا شروع کر دیں یہ کیا ای میل کی تم نے، رپورٹ دیکھی تھی کیسے خراب کی. پہلے پازیٹیو دیکھ لیں کہ اس نے جلدی میں کیوں کیا ہے. اس لیے کی ہے کہ وہ چاہ رہا تھا ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا، وقت پہ دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ کے ڈرائیور نے گاڑی اگر مار دی، آپ کہیں دیکھیں آپ چاہ رہے تھے کہ میں وقت پہ آفس پہنچوں، آپ جلدی اس لیے چلا رہے تھے،
لیکن دیکھو یہ لائف سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا, تو جلدی اتنی بھی نہیں کرو اس کا. آپ برائی میں سے بھی اچھائی کا پہلو نکالنا, ٹھیک ہے, تو یہ اپریسیشن ہے ہمارے. اچھا دیکھیے ایک آسٹریلین ریسرچر ہیں رالف ہاف, ان کی ایک ریسرچ نیٹ پر اویلیبل آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ 66% آف دا امپلائیز جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں سے 66% یعنی گویا کہ 1/3 جو ہے نا وہ اس لیے چھوڑ کے آتے ہیں کمپنیوں کو کہ وہاں پر اپریسیشن نہیں ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ تنخواہ کم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں پر, لیکن وہ کس لیے جاتے ہیں, اپریشیٹ نہیں ہو رہے. ان کی دیکھیں ریکگنائز نہیں کر رہے آپ کہ کیا کیا اس نے آپ کے لیے, کیا کیا. اب وہ یہ نا, یہ تو پھر ایک اور میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پروڈکٹیوٹی میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ اپریسیشن کا نہ ہونا ہے. 35% پروڈکٹیوٹی کمپنی کی کم ہو جاتی ہے اگر آپ اپریسیشن کا کلچر نہ کریں. تو ہمارے یہاں کیا ہونا چاہیے کلچر, ان ٹرمز آف مانیٹری بھی ریوارڈ ہونا چاہیے اور ان ٹرمز آف نان مانیٹری بھی. آپ کسی کے مسکرا کے مل رہے ہیں, آپ نے کسی کو بلایا تو بھائی جو میرے لیے کافی بنائی ان کے لیے بھی بنایا, آپ ان کے لیے آپ نے کچھ چاکلیٹس رکھ دی, ٹھیک ہے جی. اور آپ علیہ السلام اتنا اپریشیشن کا خیال رکھتے تھے کہ تنقید اگر کسی پہ کرنی ہے نا برائی تو اکیلے میں کرتے تھے, لیکن اگر کبھی مجمع میں کرنی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, تو اگر کسی ایک سے غلطی ہو گئی نا تو آپ علیہ السلام مجمع میں یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ریاض تم نے ایسا کیوں کیا, نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے تھے ما بالو اقوام یفعلون کذا, کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یعنی اس بندے کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ ایک کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. اگر ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بڑے مجمع میں ڈانٹ رہے ہیں, کھانے میں بیٹھے سب کے سامنے بیٹھے, دیکھو تم نے ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی, تم نے جو ای میل غلط کر دی, تم نے رپورٹ غلط بنا دی. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ بار بار کرتا رہے گا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو جو بھی آپ میں سے ای میل کرنا چاہے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ کرے. دیکھیں وقت پہ بلنگ ہونی, پیمنٹ ہونی چاہیے, ورنہ اس کی وجہ سے دیکھیے سرچارج لگ رہا ہے ہم پر. دیکھیے یہ جو ہے نا وہ کسٹمر فیڈ بیک کو ہم پراپرلی اٹینڈ کریں, یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اور جو پازیٹیو ہے اس کو ہم بڑا چڑھا کے پیش کریں. تو اس میں جو ہے نا ایک